بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر اطہر قسیم، پروگرام فضائل رمضان میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، روزہ عبادت کا دروازہ ہے اور عبادت صرف اللہ کریم کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے اس رمضان کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مقدس میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ عالم اسلام کے احباب عبادات میں مصروف ہیں اور عبادات کا اجر 70 گنا اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ پروگرام فضائل رمضان میں جہاں ہم رمضان شریف کے فضائل بیان کریں گے، وہاں پہ ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت اس پروگرام میں شامل کی ہیں جو روحانی حوالے سے اور ہمارے علمی حوالے سے بہت معتبر شخصیت ہیں۔ شیخ طریقت قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن، آپ اس خوبصورت پروگرام کا حصہ ہوں گے اور آپ کی شخصیت اور آپ کے افکار عالیہ سے ہم مستفید ہوں گے۔ بہت شکریہ پیر صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، اور ہمارے ناظرین یقیناً بہت سارے سوالات سماجی حوالے سے جو ان کے ذہن میں آتے ہیں وہ آپ سے پوچھ سکیں گے اور آپ سے بہت اچھا جواب ان کو ملے گا۔ آج کا ناظرین جو موضوع ہے وہ ہے رزق حلال۔ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں رزق کمانے کے بہت سے طریقے اپناتے ہیں۔ کوئی ملازمت کرتا ہے تو کوئی کاروبار، کوئی کارخانہ دار ہے تو کوئی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، اور رزق جب ہمارے گھروں میں جاتا ہے، ہماری اولاد کا حصہ بنتا ہے، تو یقیناً یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن بعض پیر صاحب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نے رزق کمایا، وہ رزق حلال طریقے سے کمایا، محنت مزدوری سے کمایا، لیکن ساتھ ہی دوسرے شخص نے رشوت کے ذریعے اور ناجائز ذرائع کا استعمال کر کے رزق کمایا۔ لیکن عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ رزق جس نے ناجائز طریقے سے کمایا وہ کامیاب اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ تو رزق کمانے میں حلال اور حرام طریقوں کی جو تمیز ہے، اس حوالے سے آپ کیا وضاحت فرمائیں گے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہ رزق حلال کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے عنوان کا آپ نے انتخاب فرمایا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، یعنی جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے تم اس کو پاکیزہ ذرائع سے حاصل کرو اور پاکیزہ انداز میں کھاؤ۔ اب یہ انسان کو کانسیپٹ کلیئر کر لینا بہت ضروری ہے۔ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ صبر کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اور دوسرا بندہ رزق حرام کے ذرائع اپنا کے اپنا مال حاصل کرتا ہے۔ ایک کانسیپٹ کلیئر رہنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے، جس انسان کو بھی اللہ کریم دنیا میں بھیجتا ہے اس کے مقصوم کے ساتھ بھیجتا ہے، اس کا مقصوم کا فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اس کو زندگی میں اتنا رزق عطا ہونا ہے۔ طبرانی میں حدیث موجود ہے، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو بھی دنیا میں بھیجتا ہے، اللہ کریم انسان کو وہی رزق عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کو وہی رزق عطا فرماتا ہے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہوتا ہے، جو ان کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ کریم یہ فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اس کو اتنا رزق ملنا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جانا بہت ضروری ہے کہ انسان کو وہی رزق ملتا ہے، انسان کو اتنا ہی رزق زندگی میں ملتا ہے جتنا اللہ کریم نے اس کے لیے فیصلہ فرما رکھا ہے۔ کوئی 1000 کوشش کر لے، کوئی 1000 محنت کر لے، کوئی 1000 سود لے لے، کوئی 1000 رشوت کھا لے، کوئی 1000 جوا کھیل لے، کوئی 1000 کوششیں کر لے، اس میں ایک ذرہ بھی بڑھا نہیں سکتا اس رزق میں جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقسوم میں لکھ دیا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقسوم میں لکھا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر میں چوری کروں گا تو چوری کے ذریعے میں اپنا رزق بڑھا سکتا ہوں، اگر میں کسی پہ ڈاکہ ماروں گا، کسی کا حق مار لوں گا، کسی کو دھوکہ دے کے اس کا مال رکھ لوں گا تو میں اپنا مال بڑھا سکتا ہوں۔ کوئی 1000 کوشش کر لے، ایک
درہم بھی، ایک روپیہ بھی، ایک ذرہ بھی اس رزق سے بڑھا نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر دوسری جانب ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے کوشش کر لے، 1000 کوشش کر لی جائے، تو کسی کے رزق میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کیا جا سکتا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ نے میرے لیے رزق جو لکھ رکھا ہے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، کوئی 1000 کوشش کر لے، 1000 بندش کی کوشش کر لے، اور یاد رکھیے گا بندش کا تصور اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ بندش کا تو رزق میں بندش، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کسی کو رزق دینا چاہ رہا ہے، اور کیا انسان کی اتنی مجال ہے کسی کی کہ جس کو اللہ رزق دینا چاہ رہا ہے کوئی عملیات کر کے اس کے رزق کو روک سکے؟ نہیں، جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ کوئی 1000 بندش کی کوشش کر لے، کوئی 1000 کوششیں کر لے حق مارنے کی، اقتدار کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، کسی کا رزق میں سے ایک دانہ بھی یا ایک روپیہ بھی کم نہیں کر سکتا جو اللہ نے کسی کے مقدر میں لکھ ڈالا ہے، جو اللہ نے کسی کے مقسوم میں لکھ ڈالا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی کو نوکری سے نکال دے، کسی کا حق مار لے، طاقت کے ذریعے کسی سے اس کا رقمہ چھیننا چاہے، کوئی انسان کسی انسان کا رزق ایک درہم بھی، ایک روپیہ بھی کم نہیں کر سکتا اس مقسوم میں سے جو اللہ نے اس کی خاطر لکھ رکھا ہے۔ یعنی فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ کس انسان کو کتنا رزق ملنا ہے، لیکن یہ فیصلہ اللہ نے انسان پہ چھوڑا ہے کہ انسان اس کو حلال ذریعے سے حاصل کر کے اپنے لیے دنیا میں بھی نور بناتا ہے، برکت کا باعث بناتا ہے، اور جنت کے لیے زاد راہ بناتا ہے، یا اس کو حرام ذرائع سے حاصل کر کے اپنے لیے دنیا میں بھی نحوست بناتا ہے اور جہنم کے لیے زاد راہ بناتا ہے۔ جو آپ کا سوال، ایک بندہ صبر کر رہا ہے، ایک بندہ صبر کے ساتھ اپنا رزق کما رہا ہے حلال ذرائع سے، اور دوسرا بندہ چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، رشوت لے کے کما رہا ہے، رزق دونوں کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ بس ایک حلال ذرائع اپنا کے جنت کا رستہ بنا رہا ہے، اور ایک حرام کے ذرائع سے اس کو جہنم کا رستہ بنا رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رزق تمہیں تمہارا مل کے رہے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے ویسے ہی انسان کو اس کے مقدر میں جو رزق ہے وہ تلاش بہت آپ کرتا ہے۔ نے خوبصورت انداز میں صاحبزادہ صاحب یہ بیان کیا کہ رزق حلال اور حرام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقسوم رکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جتنی عبادات ہیں مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجی ہیں اور ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم وہ عبادات کریں، ان سب عبادات میں کسب حلال کی فضیلت کیا ہے؟ آپ اس پر کیا فرمائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں حضرت کہ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کو کسب حلال کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کر کے اس تک پہنچ جائے گا جیسے موت انسان کو تلاش کر کے اس تک اپنے وقت پر پہنچ جائے گی۔ لیکن اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ انسان گھر بیٹھا رہے، انسان کام نہ کرے، انسان محنت نہ کرے۔ کسب حلال کی حضور علیہ السلام نے بے حد فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ بعض فرائض کے بعد فرض ہے رزق حلال کی تلاش کرنا، رزق حلال کی محنت کرنا، یہ بعض فرائض کے بعد فرض ہے۔ اور اگر اس کی اہمیت پہ نظر ڈالی جائے تو اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کی خاطر رزق حرام کے تمام ذرائع کو ترک کر لیتا ہے، بڑی آسانی سے وہ اس کے سامنے ہے کہ میں کسی کا حق مار کے بڑی آسانی سے مال حاصل کر سکتا ہوں، چوری کر کے بڑی آسانی سے مال حاصل کر سکتا ہوں، میں جو ہے وہ رشوت لے کے ایسے عہدے پہ بیٹھا ہوں کہ رشوت لے کے بڑی آسانی سے بدعنوانی کر کے مال حاصل کر سکتا ہوں، بہت سارے رزق حرام کے آپشنز اس کے سامنے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر ان سب کو ترک کرتا ہے کہ نہیں، میرے رب نے ان سے روکا ہے تو میں یہ نہیں کروں گا، اور وہ رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا اجر ہے، اللہ اکبر، طبرانی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس حال میں شام کی کہ سارا دن وہ رزق حلال کی خاطر محنت کرتے کرتے شام کو تھک گیا، سارا دن وہ حرام ذرائع کو چھڑے ہوئے تھا، اللہ کی رضا کی خاطر رزق حلال کے لیے محنت کر رہا تھا، اور اس شام کو وہ رزق حلال کی محنت کرتے کرتے تھک گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اس کو یہ انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا دیکھیے وہ کتنا کریم ہے، اور رزق حلال کی کتنی اہمیت ہے کہ انسان کما اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رہا ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی وہ کمائی جو حلال کے لیے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کریم اس کو اس سے رزق بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بھی بنا دیتا ہے۔ قبلہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ رزق حلال کماتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، کاروبار میں وقت دیتے ہیں، جن سے ان کے بچے بھی نظر انداز ہوتے ہیں، اور سوشل جو ان کے ملنا ملانا ہوتا ہے لوگوں سے، عزیز و اقارب کی طرف جانا ہے، مختلف تقریبات میں جانا ہے، اور عموماً یہ طنزیہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ یہ بندہ اتنی دولت کما رہا ہے تو اس نے کہاں یہ لے کے جانی ہے،
اور یہ تو دنیا دار بندہ ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے جملے اس کی سماعتوں میں سے گزرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بتائیے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم کے حوالے سے کہ کیا اسلامی تعلیمات ہیں کہ ایک بندہ اگر اپنے کاروبار کو ٹائم دیتا ہے اور اپنے ملازمت میں وقت گزارتا ہے رزق حلال کے لیے، تو دنیا کے تانے سننے بھی اسے پڑتے ہیں، تو ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو تاجر ہو، جو جاب کرتا ہو، جو بزنس کو وقت دیتا ہو، کہا جاتا ہے بھئی یہ تو دنیا دار آدمی ہے، یہ تو دنیا دار ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، وہ تاجر دنیا دار ہے جس کی تجارت اس کو فرائض سے روک رہی ہے۔ بالکل وہ جاب کرنے والا یا وہ تاجر دنیا دار ہے جو اپنی تجارت کی وجہ سے یا اپنی جاب کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، خدمت خلق نہیں کرتا، اپنے مال سے دین کی معاونت نہیں کرتا، اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر دیتا ہے، فرائض ادا نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر نہیں کرتا، بالکل وہ دنیا دار ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی جاب کرنے والا یا اگر کوئی تاجر فرض بھی ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس مہینے کے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتا ہے اور اپنے مال سے دین کی معاونت کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال سے دین کی معاونت کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کرتا ہے اور خدمت خلق بھی کرتا ہے، تو پھر وہ تاجر دنیا دار نہیں ہے بلکہ وہ انبیاء کی سنت ادا کر رہا ہے، انبیاء کی سنت ادا کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کی دیکھ بھال فرمایا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اور خود حضور علیہ السلام نے تجارتی قافلوں میں سفر فرمایا اور تجارت کی۔ تو جو تاجر دین کی بھی معاونت کر رہا ہے، فرائض بھی ادا کر رہا ہے، سارے لوازمات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، وہ تاجر دنیا دار نہیں بلکہ وہ انبیاء کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کو نبیوں کی صحبت نصیب ہوگی، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو تجارت کی جہاں تجارت کی ہی اگر انسان کو دین سے غافل کر دے، عیاشیوں میں لگا دے تو جہنم کا رستہ بنتی ہے، وہیں اگر تجارت کر کے انسان دین کی معاونت کرے اور اس کے حلال کمائے تو وہی انسان قیامت کے دن بھی انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انبیاء کی سنت ادا کرے گا۔ اور ایک بات میں اپنے معاشرے کے آگے ضرور کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص اپنی پاکستانی قوم سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، AIQ TV کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے، کہ میں نے دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں، الحمدللہ دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے مجھے کمیونٹی سے ملاقات ہوتی ہے، میں نے دیکھا کہ لنڈن میں بڑے بڑے ہمارے نوجوان جا کے ڈگری حاصل کرتے ہیں، امریکہ میں ڈگری حاصل کرتے ہیں، اچھا ہے، تعلیم کی خاطر سفر کرنا چاہیے، بہت اچھا ہے، جانا چاہیے۔ یورپ میں بڑے بڑے ملکوں میں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھا پاکستانی، میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا لائف کا ایم کیا ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو، جب واپس اپنے ملک میں جاؤ گے یا یہاں رہو گے، جہاں بھی رہو گے، تمہاری لائف کا ایم کیا ہے، تم کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا سب سے پہلے کوشش یہ ہے کہ ہمیں کسی اچھی سی کمپنی میں جاب مل جائے، اچھی سی کمپنی میں جاب مل جائے۔ اچھی بات ہے، جاب کرنی چاہیے، اچھی کمپنی میں جاب ہو جائے، لیکن آپ اپنی پریورٹیز میں آپ سب سے پہلے جو رکھیں وہ کوشش کریں کہ آپ کا اپنا بزنس ہو، تجارت کریں کیونکہ اس کا آپ کے ملک کی اکانومی پہ بھی فرق آئے گا، آپ تجارت کی کوشش کریں کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، 9 درجے جو ہیں وہ اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں، 9 حصے جو ہیں اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں۔ تو تجارت کی کوشش کریں، اس سے جہاں آپ کے لیے بہتری ہوگی، برکت آئے گی، انبیاء کی سنت ہوگی، وہیں آپ کی ملک کی اکانومی کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ قبلہ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں غربت زدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، افلاس زدہ معاشرے میں، تو کچھ نوجوان باوجود تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور جس کی وجہ سے انہیں کوئی ایسی باعزت روزگار کی سہولت میسر نہیں آتی، مواقع نہیں ملتے، نتیجتاً وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں یا 2 نمبر کاموں کے اندر چلے جاتے ہیں اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے، اور ممکن ہے کہ وہ اس میں زیادہ پیسے بھی کما لیتے ہوں۔ ایسے نوجوانوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فریضہ کس پہ عائد ہوتا ہے معاشرے میں رزق حلال کے رواج کو عام کرنے کے لیے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوان جو ہے وہ لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے وہ سیلف کانفیڈنس کھو بیٹھتے ہیں، یعنی تعلیم کم ہونے کی وجہ سے
وہ خود اعتمادی کھو بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بیکورڈ محسوس کرتے ہیں، معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو چلتا نہیں دیکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں محنت کر کے اپنا نام نہیں بنا سکتے، تو وہ یا ہمیں سڑکوں پہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، یا جیسے آپ نے فرمایا چوری کرنا، ڈاکہ مارنا اور اس طرح کے غلط کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی بھی اور علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے نوجوانوں کو تربیت کی جائے، ایسے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ورک شاپس کیے جائیں اور تربیتی سیشنز کیے جائیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں گے، حضرت کون سا ایسا شعبہات ہے زندگی میں سے ایسا شعبہ ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام کے فرمودات فلاح پانے کے لیے، مشعل راہ کے لیے موجود نہ ہو؟ ہر شعبے میں میرے آقا کے فرامین موجود ہیں، ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کے حضرت انس راوی ہیں، ایک نوجوان حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور غربت کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گویا کہ فاقے کرتا ہوں، بڑی مشکل سے اپنا معاملات چلاتا ہوں، بہت غریب ہوں، غربت کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار میرے پاس کیا ہونا ہے، میرے پاس صرف ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی جتنی بھی قیمت ملتی ہے جاؤ اس کو فروخت کرو اور لے کے آؤ۔ اس نے گیا اور اپنا پیالہ اور کمبل بیچ کے جو تھوڑی سی قیمت ملی وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے ایک لکڑی کا دستہ اور ایک کلہاڑا لے کے آؤ۔ وہ لکڑی کا دستہ اور کلہاڑا لے کے آیا۔ حضور چاہتے تو کسی کو حکم فرما دیتے کہ اس کی مدد کر دو، اس کی مدد ہو جاتی۔ حضور کا تو یہ اختیار ہے، حضور پتھر کو ہاتھ لگاتے، پتھر ہیرا بن جاتا اور حضور کو عطا فرما دیتے، حضور اس کو عطا فرما دیتے۔ لیکن قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے حضور نے رہنمائی فرمانی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو لکڑی کے دستے کو پکڑا اور اپنے دستے مبارک سے خود کلہاڑا اس کے اوپر لگایا۔ حضور نے فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور ان کو فروخت کرو۔ لکڑیاں کاٹ کے اس نے فروخت کرنا شروع کیا۔ نسائی میں بھی موجود ہے اور ترمذی میں بھی۔ 15 دن بعد وہ حضور کی بارگاہ میں خوش حاضر ہوا، یا رسول اللہ 15 دن کے تھوڑے وقت میں اللہ نے مجھے 10 درہم عطا فرمائے ہیں، میں نے 10 درہم کما لیے۔ اس دور میں 10 درہم بڑی بات ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ میں نے 10 درہم جو ہے وہ کما لیے ہیں، 10 درہم کما لیے میں نے صرف 15 دن کے وقت میں۔ حضور نے فرمایا اب اپنے مال کے 3 حصے کرو، ایک اپنے کاروبار پہ لگاؤ، ایک اپنی ذات پہ لگاؤ اور ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ اب یہ بھی حضور نے ہمیں رستہ بتایا، محنت کرو، جو کمائی آئے اس کے اس انداز میں 3 حصے کرو۔ وہ اس نے یہی عمل کیا اور یہی عمل اپنا معمول بنا لیا، محنت کرتا، جو رزق آتا اس کے 3 حصے کرتا اور اس کو ایسے صرف کرتا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں اسی غریب آدمی کا نام مدینہ منورہ کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتا تھا، امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتا تھا۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم لوگ اگر کوئی محنت کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہم اسے حقارت سے دیکھتے نظر آتے ہیں۔ جی قبلہ، آپ نے بہت عمدہ بات کی، حکومتی فرائض بھی آپ نے بتائے، معاشرتی حوالے سے دیکھا جائے تو معاشرے کے بھی بہت سے فرائض ہیں کہ لوگ رزق حلال کمانے کی طرف آئیں۔ عام طور پہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ انسان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، تو پھر قبلہ یہ فرمائیے کہ رزق حرام کے کیا برے اثرات ہیں جو انسانی زندگی پہ آتے ہیں؟ اگر ایک والد رزق حرام کماتا ہے اور وہ اس کے بچوں کا لقمہ بنتا ہے تو پھر بچوں کے اوپر اس کے کیا اثرات آ سکتے ہیں؟ بالکل حضرت، اگر پہلے تو انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ رزق حرام کی کتنی نحوست اور کتنے نقصانات ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ لمبے سفر سے واپس آیا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میری سن لے، یا اللہ مجھے عطا فرما، یا اللہ تو میری دعا کو سن لے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو جب اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا ذریعہ آمدن بھی حرام سے ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور اس کی پرورش بھی جو ہے، جو آپ نے سوال فرمایا، پرورش بھی حرام کے مال سے ہو رہی ہے، پرورش بھی حرام کے مال سے ہو رہی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ رزق حرام کے انسان کی زندگی میں اتنے نقصانات ہیں کہ رزق حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، دعا بھی اس انداز میں درجہ قبولیت پہ نہیں پہنچتی۔ طبرانی میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رزق حرام کماتا ہے، رزق حرام سے حج پہ جاتا ہے، جب وہ حج پہ جاتا ہے وہ وہاں جا کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حضور فرماتے ہیں اگر وہ رزق حرام کما کے، آج ہمارا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، سوچ ہوئے کھا کے بلی حج پہ چلی، حرام کمائی ساری زندگی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چلو حج کر آتے ہیں مال پاک ہو جائے گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حرام مال سے حج پہ جاتا ہے، جب وہ وہاں حج پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لیے ہماری رحمتیں گویا کہ حاضر بھی نہیں ہے اور تیرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے۔ تو جس کے حرام کے ذریعے کمائی کر کے حج پہ بھی جائے گا، نہ اس کی دعا قبول ہونی ہے، نہ اس کا حج قبول ہونا۔ بہت شکریہ، آپ نے آج رزق حلال کے حوالے سے بہت عمدہ بات کی۔ ناظرین، رزق حلال عین عبادت ہے، ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم رزق حلال کی طرف توجہ دیں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ماہ رمضان میں جہاں ہم عبادات میں مصروف ہوتے ہیں ہمیں یہ احساس دے کہ ہم ہمیشہ رزق حلال کو فوقیت دیں۔ کل اسی وقت آپ سے ایک اور سماجی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ رونق افروز ہوں گے جناب صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمن دام برکاتہم عالیہ۔ اب پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ کی رحمت ہے شان رمضان، قرآن کی آیت میں شان رمضان، رمضان رمضان رمضان۔